اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں توبہ کرتا ہے نا، اللہ اکبر، حضرت حسن بصری کی محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھتے تھے نا، وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں حضرت حسن بصری کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت حسن بصری کی زبان پہ پوری کی پوری محفل توبہ کر بیٹھی، پوری کی پوری محفل کے لوگ توبہ کر دیے حضرت حسن بصری کی زبان پہ۔ اللہ اکبر، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ان میں ایک بندہ تھا جو گناہ کی عادی تھا، وہ گناہ کرنے کی عادت تھی اسے، وہ شراب کے نشے کرتا تھا، وہ نشے میں دھت ہوتا تھا، نہ جانے کون کون سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو چونکہ وہ نشہ کرتا تھا، وہ گناہ کی عادی تھا، تو رات کی تنہائی میں وہ پہاڑ پہ گیا گناہ کرنے کے لیے، پہاڑ پہ گیا گناہ کرنے کے لیے۔ جیسے وہ پہاڑ پہ پہنچا نا، اللہ اکبر، آواز قدرت آتی ہے، میرے بندو کیا تم بھول گئے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں حسن بصری کی محفل میں تم نے میرے بارگاہ میں میرے حضور تم نے توبہ کیا تھا، کیا تم بھول گئے؟ میرے بندے، جب تم توبہ کیے تھے نا رمضان کے مہینے میں میرے بارگاہ میں، تو میں تمہیں ایسے بنا دیا تھا جیسے تو ابھی ماں کے شکم سے پیدا لیا ہو، میں نے تمہیں اتنا ستھرا کر دیا، اتنا پاک کر دیا۔ میرے بندے، مجھے بتا تو سکے، کیا تو میری اس رحمت کو سینے سے لگا کر کے رکھنا نہیں چاہتا ہے؟ کیا تو پاک دامن رہنا نہیں چاہتا ہے؟ کیا پاک و صاف ستھرا رہنا نہیں چاہتا ہے؟ جیسے اتنا سنانا اس کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، رونے لگا اور روتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ تو میرے بھائی، یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ توبہ تو بہت کرتا ہے، ہر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ پر استقامت اسے نصیب ہوتا ہے جس پہ خدا کا کرم ہو جاتا ہے۔ توبہ پر وہی ڈٹا رہتا ہے جس پہ خدا کرم کر دے، توبہ پہ وہی ٹکا ہوتا ہے جس پہ خدا اپنا فضل کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا کرے، سچی توبہ کیا کرے۔ جمعۃ الوداع کے بعد ہمارے پاس وقت ہے، یہ دن بچے ہیں اللہ کے سامنے گر گرانے کی، توبہ کرنے کی، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی۔ میرے بھائی، یاد کرو ان لوگوں کو جس کے زندگی میں یہ رمضان آخری رمضان ہو، جس کی زندگی میں یہ رمضان آخری رمضان ہو، اللہ اکبر، اس کے بعد اس کے زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوئی، اسے بخشش نہ ملی، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر تو قیامت ہے، اس کے تو بیڑے غرق ہے، اگر اس رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اس لیے خدا رب سے سچی توبہ مانگا کرے، سچی توبہ مانگا کرے۔ جو اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ اور یہ بات قرآن کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، واپس آ جا۔ میرے بھائی، بتاؤ تو سکے، باپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرے نا تو کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر شاگرد نافرمان نکل جائے، استاد کی ادب نہ کرے، بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر استاد نا اسے اپنے درسگاہ سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے تو یہ محبت دیکھا، لیکن کیا آپ نے محبت کے یہ رنگ بھی دیکھے کہ جو بغاوت کر رہا ہے، جس کی دہلیز سے بغاوت کر کے جا رہا ہے، جس کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کی رحمتیں آواز دے کر بلا رہی، او غافل انسان، او بھاگے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان، او گمراہ ہوئے انسان، او دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، واپس آ جا، واپس آ جا۔ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا، تجھے بخش دے گا، تجھے مغفرت کر دے گا۔ خدا را تو آج وقت ہے، خدا کے بارگاہ میں آ جائیے، خدا کے بارگاہ میں آ کر کے سچی توبہ کر لے، نہیں تو ایک قطرہ بھی کافی ہے آب خشک ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو پھر ورثہ بھی کس کام۔